اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے نواسوں میں سے تھے۔ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جو آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے، اور آپ اپنے ماننے والوں کو دوسرے پیغمبروں اور بالمخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دیتے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام روحانی فضائل سے آراستہ ہیں، اور ان کا دین وہ دین ہے جو روح زمین کی اصلاح کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ زمین پر ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، وہ لوگوں کو دین سے آراستہ کرے گا، اور ان کے پاس تمام روحانی فضائل ہوں گی، تمام علم ہوگا۔ آج تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سال میں نبی بنے۔ کیوں لکھتے ہو کہ اس سال میں نبی بنے، اتنی زندگی گزارنے کے بعد نبی بنے؟ آج آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ پہلے نبی آ کر بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو اس وقت خلق کیا جب اس کائنات کو خلق نہیں کیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی کو خلق کیا، مصطفیٰ کو خلق کرنے کے بعد اس کائنات کو بنایا اور بتایا، اے مصطفیٰ میں نے یہ کائنات تمہارے صدقے بنائی ہے۔ آج اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک پہلے دن سے نبی نہیں۔ کیوں نہیں؟ حضرت عیسیٰ اگر پہلے دن ماں کی گود سے بول سکتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہاری اصلاح کروں، حضرت عیسیٰ پہلے دن اپنی نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو میرے نبی پاک کیوں پہلے دن سے نبی نہیں تھے؟ میرے نبی پاک اس وقت تھے جب یہ کائنات خلق نہیں ہوئی، جب 1,24,000 انبیاء خلق نہیں ہوئے، اس وقت میرے نبی پاک خلق تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا کا قصہ یوں ہے کہ اس زمانے میں ان کی قوم پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور اس کو لوگوں کے مال اور جان پر پورا اختیار حاصل تھا۔ ایک دن بادشاہ سیر و تفریح کے لیے اپنے قصر شاہی سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک سرسبز و شاداب باغ کے پاس سے ہوا جو اسے بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا، یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا، اس باغ کا مالک فلاں نام کا ایک خدا پرست آدمی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس شخص کو حاضر کیا جائے۔ جب اس شخص کو وہاں لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے یہ تقاضا کیا کہ تم یہ زمین مجھے دے دو۔ وہ با ایمان آدمی کہ جو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تھا، اس نے جواب دیا، میرے بیوی بچے ہیں جن کو آپ سے زیادہ اس باغ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو پھر تم یہ زمین میرے ہاتھ بیچ دو۔ مگر وہ آدمی اس پر بھی رضامند نہ ہوا۔ اس پر بادشاہ غصے کے عالم اپنے گھر واپس آ گیا اور بہت غصے کے بعد بولا کہ یہ اس زمین میں اس شخص سے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اس بادشاہ کی بیوی بہت ہی بدنیت عورت تھی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو غضبناک حالت میں دیکھا تو بادشاہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے اپنی بیوی کو زمین اور اس کے مالک کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس شخص نے مجھے زمین دینے سے انکار کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟
اس کی بیوی بدنیت عورت تھی بادشاہ کی۔ اس نے کہا یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، آپ گھبرائے نہیں، میرے پاس اس کا حل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا؟ اس کی بیوی نے کہا، بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ تم اپنے کچھ بد نیت اور بد عقیدہ دوستوں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ وہ تمہارے ساتھ یہ گواہی دیں کہ فلاں شخص زمین کا مالک نہیں، فلاں شخص زمین کا مالک نہیں اور تمہارے دین سے منحرف ہو گیا ہے اور گمراہ لوگوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اپنے کچھ بدنیت اور بد عقیدہ دوستوں کو بلایا اور اس کے خلاف گواہی دی کہ یہ دین سے ہٹ گیا ہے، یہ گمراہ لوگوں کے ساتھ جا ملا ہے، جس کی بنا پر بادشاہ نے اس غریب اور مظلوم شخص سے زمین حاصل کر لی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس عظیم جرم کے مقابلے میں پروردگار عالم کے غضب کا سمندر جوش میں آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی ہوئی۔ جب بادشاہ نے اس مظلوم سے زمین چھینی، وہ باغ چھینا جس سے وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ ظلم کر رہا تھا، بادشاہ ظالم تھا اور وہ مظلوم۔ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ اللہ پاک وحی کے ذریعے حضرت ادریس علیہ السلام سے فرما رہا ہے، تم اس ظالم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تو نے ہمارے بندے کو صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ اس کی املاک پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس طرح تم نے اس کے بیوی بچے کو بے کس اور بے بس بنا دیا ہے۔ ہاں یاد رکھو کہ ہم تجھ سے انتقام لیں گے اور تیری یہ سلطنت تجھ سے چھین لیں گے۔ ہم تیری شاہی محل کو ویران کر دیں گے اور تیری بدنیت بیوی کا گوشت کتوں کی خوراک بنا دیں گے۔ کیا ہمارے حلم اور بردباری نے تجھے مغرور اور سرکش بنا دیا ہے؟ اللہ پاک حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا رہے کہ اے ادریس، تم اس ظالم شخص کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ تم نے نہ صرف اس بندے کا ہی قتل کیا ہے بلکہ تم نے اس کے بیوی بچوں کو بھی بے بس کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ تم اس شخص کو جا کر بولو کہ اس سے انتقام میں لوں گا اور تیری یہ سلطنت تجھ سے میں چھین لوں گا، تیرے محل کو میں ویران کر دوں گا اور تیری بدنیت عورت جس نے تمہیں مشورہ دیا ہے اس کا گوشت بھی میں کتوں کی خوراک بنا دوں گا، اور تم مجھے جانتے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا کا یہ پیغام بادشاہ کو پہنچا دیا، لیکن بادشاہ نے جواب میں کہا کہ تم میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے، میرے ہاتھ سے نکل جاؤ۔ ملکہ جو کہ بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم خدا کے اس پیغام سے خوف زدہ مت ہو، تم اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجو تاکہ وہ حضرت ادریس کو قتل کرتے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کچھ آدمی حضرت ادریس علیہ السلام کے پیچھے بھیجے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق شہر سے نکل کر ایک جگہ چھپ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے خدا پاک سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے پروردگار، جب تک میں درخواست نہ کروں تو اس شہر پر باران رحمت نہ برسا۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے اللہ، اس وقت تک اس زمین پر بارش نہ برسانا، رحمت نہ نازل کرنا جب تک میں آپ سے درخواست نہ کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ خدا نے ان کی خاطر ایک فرشتہ مامور کر دیا جو ہر رات ان کی ضرورت کا سامان انہیں پہنچا دیتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام غار میں بڑے سکون سے رہ رہے تھے
اور ان کی بد دعا کا تذکرہ ہر ایک کی زبان پر تھا۔ اسی دوران میں خدا نے ایک بے گناہ آدمی کا انتقام لینے کی خاطر بادشاہ کی حکومت کا تخت الٹا دیا۔ اللہ پاک اب اسی بے گناہ آدمی، اسی مظلوم کا انتقام لے رہے ہیں جس کی زمین کو چھینا تھا، جس کی بیوی اور بچوں کو بے بس کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے اسی بادشاہ سے، اس ظالم بادشاہ سے، اس بے گناہ آدمی کا انتقام لیا اور اس کا تخت الٹا دیا اور اس بادشاہ کی بیوی کو کتوں کی خوراک بنا دیا۔ تب وہ سلطنت ایک اور سرکش اور گناہگار کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو غائب ہوئے پورے 20 برس گزر گئے تھے، اور اسی دوران میں بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا، جس سے کھیتیاں ویراں ہو گئیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے باغ خشک ہو گئے۔ اب دیکھو، پانی نہیں برسا آسمان سے، اور اس آدمی سے چھینی بھی کیا تھی؟ زمین۔ اور اللہ پاک انتقام لے رہے ہیں، اس مظلوم کی مدد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بولا تھا کہ جب مظلوم اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے تو اللہ پاک اس مظلوم کی مدد کے لیے کہتے ہیں لبیک میرے بندے، بتا تیری حاجت کیا ہے۔ اور اس مظلوم نے بھی اللہ پاک پر اپنا سارا قصہ چھوڑ دیا، اور 20 سال گزر گئے حضرت ادریس علیہ السلام کو غائب ہوئے، اور 20 سال میں بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا، جس سے کھیتیاں ویراں ہو گئیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے باغ خشک ہو گئے، لوگوں کے لیے جینا محال ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے مدد کے لیے دوسرے شہروں اور علاقوں کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اس تمام سختی اور بے چارگی کے نتیجے میں انہیں ہوش آ گیا، اور وہ کہنے لگے ہم پر یہ تمام بدبختی حضرت ادریس علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ یہاں می نہ برسائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو غائب ہیں، لیکن ان کا خدا ان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ بے شک کہ اللہ پاک تو مہربان ہے۔ جب بندہ خطا کرے، گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک سے کہے میرے اللہ تو بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، میرے پروردگار عالم تو بخشنے والا ہے، ہم پر رحم فرما۔ ایک صاف نیت کے ساتھ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ جب لوگوں کو یاد آیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور وہی بد دعا ہم پر نازل ہو گئی ہے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ یہاں بارش نہ برسائیں، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو غائب ہوئے 20 سال گزر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو یہاں موجود نہیں، لیکن ان کا خدا ان سے بھی بڑھ کر مہرباں ہے، اور اس کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔ چنانچہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو شہر کی جانب لٹا دیا۔ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مالک سے، اپنے خدا سے ایک نئے سرے سے توبہ کی۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش برسانے کی دعا کی تو بادل آسماں پر چھا گئے اور رحمت کی ایسی بارش ہوئی کہ جس سے وہ لوگ سیراب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کئی سال تک اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر بلا لیا اور ایک اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔